باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا اور نہ تم سست ہوو ولا تحزنوا اور نہ غمگین ہوو وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ اس وقت آیات نازل ہوئیں جب ظاہراً پہلے مسلمانوں کو غزوہ احد کے اندر شکست ہوئی اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان حالات میں سست بھی نہ ہو اور غمگین بھی نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ کریم نے یہ بتلا دیا کہ میری طرف سے پکا وعدہ ہے کہ تمہارے اندر اگر ہی ایمان ہے تو تم کیا رہو گے؟ غالب رہو گے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں شکست ہوتی ہے، تم غالب نہیں ہوتے، تو اپنے اندر وہ خامیاں تلاش کرو، وہ سستیاں تلاش کرو، وہ وجوہات تلاش کرو جن کی وجہ سے تم غالب نہیں آ رہے۔ وہ وجوہات جو صحابہ کرام کی ڈیوٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ ہم ہاریں یا جیتیں، تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ تم سے وہ غلطی ہوگی، جگہ چھوڑی تو فتح کس میں بدل گئی؟ شکست میں بدل گئی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری طرف سے وعدہ پکا ہے، اب اگر شکست آتی ہے تو اس کی وجوہات تمہارے اندر ہیں، وہ تلاش کرو اور وہ دور کرو۔ اور پھر اللہ کریم ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تحقیق اس قوم کو بھی تم جیسے زخم پہلے پہنچ چکے ہیں۔ یعنی ان زخموں کی وجہ سے، ان شہادتوں کی وجہ سے اگر تم بزدل بنتے ہو، ہمت ہارتے ہو، یہ کون سی وجہ ہوئی؟ بدر کے میدان میں کافر کتنے مارے گئے، کتنے قیدی ہو گئے، وہ کافر ہیں، اتنے مارے گئے، اتنے قیدی بن گئے، پھر بھی ہمت نہیں آ رہے، اور تم تو مومن ہو، تم تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، جنت پر تمہارا ایمان ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہمت نہ ہارو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس جنگ کے اندر ایک بھی مسلمان قیدی نہیں بنا تھا، صرف شہادتیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن میں عدلتا بدلتا رہتا ہوں، لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہوں، کبھی کسی کی ہار، کبھی کسی کی جیت، کبھی کسی کے اچھے حالات، کبھی برے حالات۔ تو یہ ہیر پھیر دنوں کا میں، حالات میں، موسموں میں، ہر چیز کے اندر انسان کی اپنی طبیعت کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ وہی انسان ہے، ایک دفعہ اس کا گرم مزاج ہے، دوسری دفعہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہی انسان ہے، پہلے اسے گرم چیز اچھی نہیں لگتی، پھر اسے ٹھنڈی چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو اس طرح ہر چیز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ کریم جان لیں کہ ایمان والے کون ہیں، تاکہ ایمان والے الگ نکل آئیں اور منافق لوگ الگ نکل آئیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگ شہادت کے درجہ کو بھی پہنچ جائیں جو تمنائیں کر رہے تھے، آرزویں کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ہمیشہ وہ پسند مومنوں کو ہی کرے گا، محبت اللہ کو مومنوں سے ہی ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ مشکل حالات اس لیے بھی لایا تاکہ ایمان والوں کو میں الگ کر لوں، منافقوں سے الگ وہ ہو جائیں، وہ نکھر جائیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو کیا ہے؟ مٹا دوں۔ وقتی طور پر وہ شکست ہوئی تو ان کا حوصلہ بڑھا، وہ آگے بڑھے حملہ کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا، شکست میں ان کی فتح کو بدل دیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور فلسطینیوں کو کامیاب کرے۔